وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، الاقبال فی القرآن کے تحت سلام رضا کی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے پہلے شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر درود و سلام کو جب جی بھر کے لکھا تو اس کے اندر ابتدا اس بات سے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے مقبول ہے اور منتخب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہے۔ ان تین اوصاف کا ذکر آپ نے پہلے شعر میں کیا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ وہ جو اللہ کے حضور چنے ہوئے ہیں، اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جن کا انتخاب کیا ہو، کس قدر عرفہ و اعلیٰ شان کے مالک ہوں گے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند بزار معجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق کی دلوں کی طرف نظر فرمائی تو تمام مخلوقات کی دلوں میں سے سب سے بہتر دل اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسی، تو اللہ کریم نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ اس لیے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا لفظ جو جناب رسول کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کے اندر اور نعت کے اندر اور درود و سلام کے اندر استعمال کیا، وہ خود ایک نعت ہے، مصطفیٰ، اللہ کے چنے ہوئے۔ گرامر کے اعتبار سے بھی اس لفظ کا مطلب ہے وہ جس کو چن لیا گیا ہو، جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو، وہ مصطفیٰ ہے۔ کہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ امام ابن جوزی اور علامہ خفاجی علیہم الرحمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خمیر کو تیار کیے جانے کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم علیہ السلام کا خمیر تیار کرنا چاہا، جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا زمین پہ جاؤ اور سفید روشن چمکدار مٹی لے کر آؤ۔ جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں تشریف لے گئے اس جگہ جہاں مدینہ طیبہ ہے، حجرہ مبارکہ ہے اور قبر اطہر ہے، وہاں سے جبریل امین علیہ السلام نے سفید چمکدار خوشبودار مٹی لی اور اس کو جنت کے پانیوں اور تسنیم کے ساتھ گوندا گیا، حتیٰ کہ وہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہو گئی، جس کی شعاعیں بڑی عظیم تھی۔ اس کو جنت کے اندر آسمان و زمین کے اندر پھرایا گیا تاکہ تمام فرشتے اس سے آگاہ اور باخبر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے وفات اور اس سے قبل اور اس کے بعد کے سارے معاملات ایسے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، نہ اس جیسی شان کسی کو ملی، نہ اس جیسا مقام کسی کو ملا ہے، نہ مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم بمسمہ بنایا ہے، ہر لحاظ سے ہر موقع سے آپ کو مصطفیٰ ہی ٹھہرایا ہے اور اپنا برگزیدہ اور چنا ہوا ہی ٹھہرایا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل کو چن لیا اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چن لیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ گویا حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں ساری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، میری ذات بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، میرا گھرانہ بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔
اسی وجہ سے جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آ گئے۔ لفظ انفس کو انفس پڑھا گیا ہے جس کا معنی ہے سب سے زیادہ نفیس طبیعت کے مالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ نفیس الطبع تھے اور نفیس طبیعت کے مالک تھے، کیونکہ آپ مصطفیٰ جو تھے، اللہ کے چنے ہوئے جو تھے، برگزیدہ جو تھے۔ امام بہقی نے، ابو نعیم نے اور طبرانی نے جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جبریل امین علیہ السلام اس مفہوم کو واضح کیسے ہے فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھا ہے، لیکن میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ اسی وجہ سے حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے خوبصورت انداز کے اندر اس لفظ سے سلام کا آغاز فرمایا جو عقیدت اور محبت سے لبریز ہے۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وصف جان رحمت بیان کیا گیا ہے۔ جان رحمت کا مطلب ہے آپ سراپا رحمت ہے، آپ کائنات کے لیے رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن کریم نے جیسے کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جناب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للمتقین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت اور نیکوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت علامہ محمود علوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے، خواہ جن ہو خواہ فرشتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے آپ رحمت ہیں۔ قرآن کریم نے آپ کے لیے لفظ رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات کے سوا ہے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا نبی کریم علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ کتنے خوبصورت وصف کہ حضور پر درود و سلام اور نعت لکھنے کے لیے حضرت احمد رضا نے کتنا خوبصورت انتخاب فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ جن کو اللہ نے سب سے پیارا بنایا، سب سے زیادہ خوبیوں سے نوازا، وہ مصطفیٰ ٹھہرے اور وہ سراپا رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین کی وضاحت کرتے ہوئے نہایت محبت بھرے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے مدارج النبوہ کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب معراج نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوا اور آپ کریم علیہ السلام جب عرش پہ تشریف لائے تو عرش نے آپ کی دامن رحمت کو پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی وہ واحد شخصیت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب مجھے تخلیق فرمایا تو میں اللہ کی ہیبت اور جلال سے کانپ اٹھا اور لرز اٹھا، پھر اللہ رب العالمین نے میرے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے چین آ گیا اور مجھے سکون آ گیا، اور عرش عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہے تو آپ کی اس صفت سے میں نے بھی فیض پایا ہے۔ کہا وہ کیا فیض پایا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عرش اللہ کو محیط ہے اور لوگوں کا نظریہ اس حوالے سے درست نہیں تھا، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے لوگوں کے اس غلط نظریے کو درست کر دیا، اور یہ مجھے آپ کی رحمت سے حصہ نصیب ہو گیا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے میرے بارے میں جو غلط نظریہ لوگ رکھتے تھے اس کو دور کر دیا۔ میں اللہ کی ذات کو محیط نہیں ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں اور اللہ میرا خالق و مالک ہے، اللہ کی ذات کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفاء کے اندر جبریل امین علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کی صفت رحمت للعالمین کا فیض کیسے نصیب ہوا اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل کیا تجھے بھی میری رحمت سے کچھ حصہ نصیب ہوا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ نصیب ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی عاقبت اور انجام کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں میرا بھی حال شیطان اور ابلیس کی طرح نہ ہو جائے، کہ وہ بھی اللہ کا بڑا مقرب اور پیارا تھا۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے اور آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا تو اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے میری یہ صفت بیان فرما دی
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ وہ قوت والا اور عرش کا مکین ہے، مطاع اللہ کا فرما بردار ہے، ثم امین اور امانت دار بھی ہے۔ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک نے میری سند بیان فرما دی، مجھے اطمینان آ گیا اور یہ آپ کی رحمت سے مجھے حصہ نصیب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، آپ کل عالم کے لیے رحمت ہے، کفار و مشرکین کے لیے بھی آپ رحمت ہے کہ ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہو تو اللہ ان کو عذاب دے۔ حضور کی رحمت عام ہے، ہر جہان کے لیے ہے اور ہر مخلوق کے ہر فرد کے لیے ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تیسری صفت جو حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے بیان فرمائی وہ شمع بزم ہدایت بیان فرمائی ہے۔ بزم ہدایت سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور دنیا کے لیے ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا۔ ان تمام انبیاء اور رسل کی بزم کی شمع جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اس لیے حضرت احمد رضا فرماتے ہیں شمع بزم ہدایت، بزم ہدایت کی شمع۔ بعض لوگ اس کو ہم الشمع پڑھتے ہیں، ہم الشمع بزم ہدایت، تو اصل تلفظ شمع بزم ہدایت ہے۔ بزم ہدایت کی شمع چراغ آپ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا سراجا منیرا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء رسول سے عہد و پیمان لیا کہ تم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور اپنی امتیوں سے اس بات کا عہد و پیمان لو گے کہ تم سب ان پر ایمان لے آنا۔ علامہ زرقانی المواہب کے اندر اس کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی روشنی ماند پڑ گئی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانیت سب پہ غالب آ گئی اور سب کو ڈھانپ لیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ھذا نور محمد بن عبد اللہ ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہیں نبوت سے سرفراز فرما دوں گا۔ قالوا آمنا بہ وبنبوتہ، انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کریم ہم ان پر ایمان بھی لائے اور ان کی نبوت کی تصدیق بھی کی۔ قال اللہ اشہد علیکم، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پہ گواہ ہو؟ میں بھی گواہ ہوں۔ سب نے عرض کیا کہ ہم گواہ ہے۔ اسی بات کا ذکر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی آیت کے اندر ہے۔ سنن دارمی کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں مرسلین کا قائد ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے، اور میں انبیاء کا خاتم ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حشر کا منظر یوں بیان فرمایا اذا كان يوم القیامت كنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإنہ شمس فضل ہم کواکبها، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے فضل کا سورج ہے اور باقی انبیاء کرام تارے ہیں۔ یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، جس طرح سورج چھپ جائے تو تارے اپنی روشنی سے جہان کو منور کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن کر آئے، لیکن آخر کے اندر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی ایک مقام پہ یوں فرماتے ہیں جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کس قدر محبت کے اندر مستغرق ہو کر، کس قدر ادب اور کس قدر احترام کے ساتھ حضرت امام احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا آغاز کیا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ ادب کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور محبت سے سرشار ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں بھی اسی محبت کا خاص فیض نصیب فرمائے اور ہم بھی نبی پاک علیہ السلام پر اسی انداز میں درود و سلام پیش کرے، حضور کی مدح سرائی کرے، اور ہم آخر میں یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
مدكر